امام احمد بن حنبل نے کہا ہم جو بات کرتے ہیں وہ کانوں میں نہیں میدانوں میں کرتے ہیں. یہی بات ہے. میں بھی آپ سے یہ اعلان کرتا ہوں. بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں. جب میں گرفتار بھی تھا تو بہت انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے ہمارے ملک کے ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ شک تھا ڈپارٹمنٹ کو کہ مولانا پتہ نہیں چھپ کے کیا کرتا ہے. چھپ کے کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے کھل کے کرتا ہے. ہماری کوئی سیکریٹ تنظیم نہیں ہے، کوئی خفیہ جماعت نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ میٹنگیں کرنے کا ہمارا قانون نہیں ہے. جب ہمیں پتا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سچی ہے، دین اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، میرا خدا سچا ہے، میرا نبی سچا ہے، تو پھر سر جھکا کر اور سر چھپا کر کے نہیں، سر اٹھا کر ہی بیان کریں. ہمیں جب یقین ہے کہ غلط نہیں ہے تو پھر چھپ کر کے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. میرے عزیزو، میں ان لوگوں کی خام خیالی کو یا بدگمانی کو دور کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہوں گے ہم جو بھی بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے سامنے ان کو برے اخلاق سے واپس لانے کے لیے ہم ظاہر سے بات ہے میدانوں میں ہی کریں گے. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں توجہ سے، سرا کی تاریخ سے بھی اس کا تعلق ہے، آپ کے میدان سے بھی تعلق ہے. سرا میں رہنے والے بزدل ہوں یہ مجھے ہضم بھی نہیں ہوتا، ہضم بھی نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس زمین سے کبھی ٹیپو سلطان کا تعلق رہا ہے. اگر اس سلطان کا تعلق رہا ہے تو بزدلی آئی کہاں سے؟ یاد کرو اس مرد قلندر کی بات کو. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. جینا ہے تو حق بات کر کے جیو. جب مر کر دنیا سے جانا یہ ہے تو چاپلوسی کر کے مت جیو. یاد رکھنا تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے تو علماء کے لیے میں نے یہ بات کہی، کسی کے دباؤ میں آ کر کے اپنے دین کو دبانے کی ضرورت نہیں. جو حق بات ہے وہ حق بات کا اعلان کرو. اگر کوئی جواری ہے تو اس کو نصیحت کرو، کوئی شرابی ہے تو اس کو نصیحت کرو. یہ مت دیکھو کہ وہ کتنا پاورفل ہے، کتنا بڑا سردار ہے، کتنے پیسے والا ہے. یہ مت دیکھو مسجد کا صدر بڈی کا دھندا کرتا ہے اس لیے جمعہ میں کبھی میں بڈی پہ بیان نہیں کروں گا، سود پہ بیان نہیں کروں گا. ارے ٹھوکر مارو، زیادہ سے زیادہ صدر کیا کرے گا؟ نوکری سے نکالے گا. امام صاحب جاؤ. امام صاحب سے میں کہتا ہوں یہ ایک دروازہ بند کر سکتا ہے، میرا رحمان 70 دروازے اور کھولے گا. حق بات کے لیے، اپنی روزی اور اپنی روٹی کے لیے کسی کے تلوے چھاٹنے کی ضرورت نہیں. اللہ رزاق حقیقی ہے. دنیا میں تھوڑی سی تکلیفیں آ سکتی ہیں لیکن میرے عزیزوں بزدلوں کی طرح جی کر کے یہاں سے جاؤ گے تو ہمیشہ بدنام رہو گے، ہمیشہ بدنام، دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. اور قوم سے اب میں کہتا ہوں آپ بھی، مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے. آج ہی اپنے کچھ حضرات نے مجھ سے یہ کہا امام صاحب جب محلے میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو بیان کر ڈالتے ہیں. آدھا محلہ تو ان کا مخالف ہو بیٹھا ہے کہ کمیٹی بدلے گی تو سب سے پہلے مولانا کو نکالیں گے. کیوں نکالیں گے؟ اس لیے کہ وہ تم کو کہتا ہے میاں اگر کوئی ڈاکٹر تم سے کہے کہ تجھے سردی ہو گئی، تجھے بخار ہو گیا، تیرے پیٹ میں گیس ہو گئی، تو کیا ڈاکٹر کو تھپڑ مارو گے؟ ڈاکٹر سے کیا کہو گے؟ ہاں ٹھیک ہے صاحب ہوئی تو ہے بیماری، علاج آپ کر دو. یہی بات ایک عالم دین سے کیوں نہیں کہتے؟ اگر وہ کہے کہ تیرے اندر یہ برائی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا یہ غلط ہے، میں دوسرے مولانا کو پکڑوں گا. یہ قوم نے کھیل رچا رکھا ہے، طلاق دے دیا بیوی کو اور ڈھونڈ رہا ہے کوئی حلال کرنے والا مولانا ملے. کوئی ایسا مولانا ملے، پیسے لے کر کے گھوم رہا ہے لفافے لے کر. مفتی صاحب نے کہہ دیا نہیں طلاق ہو ہی گئی ہے تو کہا یہ پورے مفتی نہیں، دوسرے کو ڈھونڈتا ہوں. دوسری جماعت کے بھی ایسے کچھ موجود ہوں گے. اب تو کتا کہہ سکتا ہوں، ہڈیوں پر پلنے والا جو کسی کے مال پر اپنا مسئلہ بدلتا ہو. میرے عزیزو قوم ایسوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی کہ وہاں جائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں حلال کر کے دے دیں گے. تم پوری شریعت کو اپنے پیسوں سے خریدنے کی بات کر رہے ہو، میرے مصطفیٰ کی شریعت کو مال سے بدلنے کی بات کر رہے ہو. آگاہ ہو جاؤ میرے عزیزو، اللہ کا عذاب قریب ہے اور موت کے بعد کیا حساب دو گے؟ اگر تمہارے پاس بات آ گئی کہ تم نے غلط کیا ہے، سر جھکا لو. آپ کو پتا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک صحابی ایسے آئے، رو رہے تھے. پوچھا گیا تھا کیا ہوا ان کو؟
کہا انہوں نے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کون بیان کرے گا آج یہ چیز؟ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کہا جاؤ تم۔ وہ گر گئے، کہا اگر آپ نے پاک نہیں کیا تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گا؟ یا رسول اللہ، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میرے آقا نے کھڑا کر کے پوچھا، ہوش میں بول رہے ہو؟ نشے میں تو نہیں، غصے میں یا مدہوشی میں تو نہیں؟ انہوں نے 3 بار اقرار کیا۔ حضور نے پوچھا تمہیں پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مار کر کی سزا، ہلاک کر دیا جائے گا، رجم، زنا پر اسلام میں بڑی سزا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں۔ حضور نے حکم بھی دیا صحابہ کو لے جاؤ ان کو رجم کرو، اقرار جرم کیا ہے۔ صحابہ لے کر کے بھی گئے جبل انم پہاڑی کے پاس، اور ان کو پتھروں سے ہلاک بھی کر دیا گیا، وہ انتقال کر گئے۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی آخرت سے ڈرتے تھے، انہیں پتا تھا اسلام دنیا میں زیادہ سے زیادہ موت تک کی سزا ہو جائے گی، لیکن آخرت کی سزا کون برداشت کرے گا؟ وہاں تو موت ہے ہی نہیں، وہاں موت ہے ہی نہیں آخرت میں۔ جس کو سزا دی جائے گی وہ کنٹینیو ہو جائے گی، اس لیے آخرت کی سزا سے ڈرتے تھے۔ اور جب کبھی ان کو کوئی ان کی کمی بتاتا تھا تو فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے میرے عزیز قوم سے میں کہہ رہا ہوں، اگر علماء تمہاری کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، خاص طور پر بڑی برائیوں میں مبتلا لوگ، تو ناک بھون سکیڑنے کی ضرورت نہیں، سر جھکا لو۔ میرا دین یہی ہے جو تمہیں پاک و صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے۔ جتنے نوجوانوں کو ان کے برے کرتوت پر بیان کیا جاتا ہے تو وہ بپر جاتے ہیں۔ مولانا لوگوں کا دھندا ہی ہے، ان کا کام ہی ہے۔ انہوں نے کیا تمہارا جینا، تمہارا مرنا سب کچھ خرید رکھا ہے؟ کچھ نہیں ہے، بس امت مصطفیٰ ہونے کا ہمارا اور آپ کا ایک مشترکہ درد ہے۔ آج اسی درد کے ساتھ میں آتا ہوں بیان کرنے کے لیے کئی جگہوں پر۔ جس علاقے میں گیا لوگوں نے کہا مسلمانوں کے محلے میں نشہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، بیچتے بھی یہی ہیں، کرتے بھی یہی ہیں، پیتے بھی یہی ہیں، پلاتے بھی یہی ہیں۔ ان ہاتھوں میں نشہ آ گیا جن ہاتھوں میں میرے مصطفیٰ نے قرآن پکڑایا تھا، ان ہاتھوں میں آج نشہ آیا ہے جن ہاتھوں نے قیصر و کسریٰ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج یہ قوم اس قدر تتر بتر کیسی ہو گئی؟ مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں میرے امتیو، تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ جس رسول کو امتیوں کا درد ہے تو جو امتی اپنے آپ کو نشے میں برباد کر رہا ہو وہ اپنے نبی کو کتنی ایذا دے رہا ہے، کتنی تکلیفیں دے رہا ہے۔ لوگ تمہیں نہیں کوستے، تمہیں دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اگر کسی کی انگلی اٹھ گئی تو تم سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اگر کسی نے کہا محمد کے غلام ایسے ہیں تو اس نے تو نبی سے جوڑ کر کے کہا اپنے آپ کو اتنا بنا لو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کسی کی انگلی جانے نہ پائے۔ آج جو یہ گستاخیوں کا ماحول بڑھ گیا اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے شروع میں کہا، دیوار کیا گیری میرے خستہ مکان۔ یہ قوم کے اندر جو بدحالی آئی، ہر کسی نے ہم پر گزرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر کوئی کبھی دین پر، کبھی قرآن پر، کبھی نبی پاک پر، کبھی خدا پر۔ باتیں اب کلمے تک آ گئی، باتیں اب اذانوں تک آ گئی۔ یہ ساری چیزیں آئی کیوں؟ تم نے آنے دیا ہے، تمہارے اعمال نے، تمہارے اخلاق نے۔ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ یہ سب حالات اپنی جگہ پر، لیکن میں مایوس کرنے کے لیے نہیں جاتا کسی بھی جگہ۔ توبہ کر لو تو ہمارا بکھرا ہوا سارا کا سارا واپس آ جائے گا۔ ہماری کھوئی ہوئی طاقت، ہماری عزت وہ پلٹ آئے گی۔ زیادہ دور نہیں ہے، ابھی سویرا ہے، پلٹ آؤ۔ اللہ نے زندگیاں دے رکھی ہیں، ابھی مرنے سے پہلے جو بندہ توبہ کر کے سنور گیا اس کے لیے قرآن کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلندی پر رہو گے، شرط یہ ہے کہ میرے نبی کے غلام بن جاؤ۔ ایمان والا اسی کو کہتے ہیں جو ساری کائنات سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرے۔ وہ ایمان والوں کی کامیابی کا دعویٰ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون۔ ایمان والے کامیاب ہو چکے، ہوں گے نہیں، ہو چکے، لیکن ایمان والا بن کر کے تو دکھائے کوئی، بنے کوئی ایمان والا۔ میرے عزیزو، صرف اس ایک دولت کی ضرورت ہے جو چیز اب ہمارے پاس آخری بچی ہوئی۔ ابھی ہمارے پاس بچا کیا ہے پتہ ہے؟ اقتدار، سیاست، طاقت، حکومت، مال، اسباب سب چلے گئے، ختم ہو گئے۔ وہ قصے پاری نہ ہے، پرانے زمانے کے قصے ہیں۔
جو کہ کہا کرتے تھے ہمارا باپ بادشاہ تھا، اب تم کیا ہو، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، سب لٹ گیا ہے، عزتیں تک چلی گئی، ہماری ماں اور بچیوں کو بھی لوگوں نے ننگا کر دیا ہے، بچا کیا ہے، اخلاق حیا سب ختم کر دیا گیا۔ لیکن ان سب چیزوں کے لٹ جانے کے بعد بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ ایک چیز باقی ہے جو انہیں ابھی زندہ رکھی آج بھی۔ اگر یہ زندہ قوم نہیں ہوتی تو 24 گھنٹے میڈیا ان پر بھونک کیوں رہی ہوتی، کیوں نشانے پر رکھی ہوئی ہے؟ کچھ بات تو ہے نا، کوئی بات تو ہے جو تمہیں زندہ رکھی ہے دوسری قوموں کے نظر میں۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ تمہارے چہرے، تمہاری ٹوپیاں، تمہارے کپڑے نہیں، تمہارے اندر عشق رسول کی جو آخری لو باقی ہے، یہ تمہیں زندہ رکھی ہوئی۔ لبیک یا رسول اللہ، بس اس لو کو تھوڑا سا تیز ہونے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی شمع تھوڑی سی بھی روشنی باقی رکھتی ہے تو اس سے بہت ساری امیدیں بھی بندھی رہتی ہیں، پوری بجھی نہیں ہے، بجھی ہوتی تو یہ کرنٹ تھوڑی نہ لگتا۔ ہاں ابھی کسی نے تار چھیڑا تھا آئی لو محمد پر، پوری قوم گرم ہو گئی تھی۔ کیوں؟ ہر بچہ اعلان کرنے لگ گیا تھا آئی لو سیدنا محمد۔ ارے میں نے تو افریقہ میں دیکھا، افریقہ میں جا کر یہاں چھیڑخانی ہو رہی ہے، آواز وہاں پر بھی اٹھ رہی، یہ پوری دنیا میں تار جڑا ہوا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو کوئی ٹچ کرتا ہے تو تمہارے اندر حرکت آتی کیوں ہے؟ یہ حرکت آتی کیوں ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی چیز زندہ رکھی ہوئی ہے ابھی بھی۔ اخلاق بگڑے ہیں، اعمال برے ہیں، یہ گنہگار ہیں لیکن غدار نہیں ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے جو زندہ رکھی ہوئی ہے۔ وجہ یہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، زندہ آدمی اور مردہ آدمی میں فرق کیا ہے۔ زندہ آدمی کو 5 وولٹ کا ہی کرنٹ اگر تار لگا دو تو ہوگا کیا؟ تھوڑا سا اس کو شاک لگا دو، اچھل جائے گا، شاک لگے گا، اچھل جائے گا۔ زندہ آدمی کو تھوڑا سا بھی کرنٹ لگاؤ، اچھل جائے گا۔ مردہ آدمی کو 1000 وولٹ کا بھی لگاؤ، وہ کالا ہی پڑے گا، کچھ نہیں ہو سکتا اس کا۔ تو نام محمد میں وہ کرنٹ ہے کہ اس قوم کو تھوڑا سا بھی ٹچ کر دیا جائے تو سب کی حرکتیں بیدار ہو جاتی ہیں، سب کی حرکتیں بیدار ہوتی ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ مؤذن مسجد سے اعلان کر رہا ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمارے بچوں کو، جوانوں کو کوئی کہہ نہیں رہا ہوتا لیکن انگوٹھے لبوں تک چلے جاتے اور آنکھوں سے لگا لیے جاتے۔ کون کہتا ہے یہ انگوٹھے لگاؤ؟ مؤذن تو نہیں کہتا، وہ ادھر کھڑے ہو کر اپنے نبی کا نام لے رہا ہے، ادھر انگلیوں میں حرکت پیدا ہو جاتی، چومنے کا دل کر رہا ہے، چومنے کا دل کر رہا ہے۔ یہ تمہارے اندر موجود وہ آخری روشنی ہے محبت مصطفیٰ کی، اور ایک وہ خبیث جس کے اندر سے حضور کی محبت چلی گئی، اس کے سامنے جتنا بھی ذکر کرو، ظاہر سی بات ہے مرے ہوئے آدمی کو 1000 وولٹ کا بھی لگاؤ وہ کالا ہی پڑے، مردے کو کچھ اثر نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے مردے ہم نے اب بھی بہت دیکھے، ان کی ٹوپیوں پہ مت جانا، ان کے پائجاموں پہ بھی مت جانا، ان کے کپڑوں پہ بھی مت جانا، ان کی بڑی جماعتوں پہ بھی مت جانا۔ جب عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو لوٹے لے کے گھومنے گھمانے سے کچھ نہیں ہوتا، اور عشق مصطفیٰ ہو تو ویل چیئر پر بھی بیٹھے دھرتی کو ہلا کر رکھتا ہے۔